السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مسلمان جہاں کہیں بھی رہے وہ اپنی پہچان الگ ہی چھوڑ جاتا ہے، چاہے دنیا کے معاملے میں ہو یا آخرت کے معاملے میں ہو۔ آخرت کے معاملے میں ہو تو وہ ولی اللہ نیک صفت انسان بن جاتا ہے، اور اگر دنیا کے معاملے میں ہو تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح دوستو، جب بات سائنٹسٹ کی آتی ہے تو مسلمان اس میدان میں بھی موجود رہتا ہے، لیکن اس کے کارنامے اور اس کی کامیابی کو ہم سب سے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کئی سائنٹسٹ کی تاریخ کو چھپا دیا گیا ہے۔ دوستو، اتہاس گواہ ہے کہ آزادی میں جو بھومکا بھارتی مسلمانوں نے نبھائی ہے اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ لڑائی میں مسلمانوں نے جتنی تعداد میں حصہ لیا اتنی تعداد میں کسی بھی قوم نے حصہ نہیں لیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں پرانے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہیں، کچھ سازشیں ناکام ہو گئیں، کچھ کامیاب ہو گئیں اور کچھ کو ناکام کر دیا گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ اسی طرح کا دیکھنے اور سننے کو ملنے والا ہے، تو دھیان اور توجہ سے سنیں اور دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی ویڈیو آپ کے لیے کارگر ثابت ہو، یعنی کہ فائدہ مند ہو۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مسلم وگیانکوں کی شراکت داری یعنی کہ یوگدان۔ مسلموں کے یوگدان کو بھلا دیا گیا، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی کھوج تک کو دنیا سے چھپایا گیا ہے۔ دنیا بھر میں انڈین مسلم سائنٹسٹ وگیانکوں نے جو یوگدان دیا اسے ایک بڑی سازش کے تحت نظر انداز کر دیا گیا۔ ان کی خوبیوں اور ان کی قابلیتوں کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پھر تو دنیا کے وگیانکوں کا کیا کیا ہوگا ان لوگوں نے، یعنی کہ مسلم وگیانکوں کے ساتھ۔ دوستو، سازش کرنے والوں میں کوئی ایک دیش تو ہوگا نہیں، اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ فلاں ملک اکیلے نے سازش کی اور وگیانکوں کی ہستی کو یعنی کہ ان کی کھوج کو مٹانے کی کوشش کی۔ سازش تو کی ہے لیکن کسی ایک دیش نے نہیں بلکہ بہت سے ملکوں نے مل کر کی ہے، جیسے کہ امریکہ، روس، جرمن، برطین اور فرانس سمیت کئی ملکوں نے مسلم سائنٹسٹوں کے ذریعے کھوج کی گئی چیزوں پر صرف پردہ ہی نہیں ڈالا بلکہ ان سب وگیانکوں کی پہچانوں کو بھی چھپا کر رکھا ہے۔ دوستو، اتہاس میں مسلم وگیانکوں کی لکھی کتابوں سے دنیا آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انہی وگیانکوں میں سب سے پہلا نام ابن سینا کا آتا ہے۔ ان کا مکمل نام ہے علی الحسین بن عبداللہ بن الحسین بن علی بن سینا۔ یہ دنیا اسلام کی ممتاز طبیب و فلسفی ہیں۔ یہ فارس کے رہنے والے ہیں۔ ان کو اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکرین اور ادیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کے ہیں جب ہارون رشید حکومت کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 980 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی محنت پر لکھی 6 کتابیں ہیں جو موجودہ دور میں موجود ہیں، جن میں رسالہ الزاویہ، مختصر اقلیدس، مختصر ارتماطیقی، مختصر علم الحیہ، مختصر مجستہ، رسالہ فی بیان علت، قیام الارض فی بسط السماء ہیں۔ ان کو اتنی شہرت ملی کہ امریکہ کے اندر ان کو ابی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے، یہاں تک کہ ان کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع کی گئی ہے۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دوسرا نام جس کا آتا ہے وہ ابو ریحان ہے، جن کا پورا نام ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی المعروف البیرونی ہے۔ یہ 937 عیسوی کو خوارزم کے گاؤں بیرون میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑے شودھ کرتا یعنی کہ محقق اور سائنسداں تھے۔ انہوں نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی ہیں جو اب تک پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں تحقیق الہند ہے، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ بڑی تحقیق سے لکھی ہے۔ برہمن ہندو جو اپنا علم کسی کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے بھارت میں آ کر کئی سال تک سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن بھی تعجب کرنے لگے۔ ان کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے۔
دوستو تیسرا نام الطوسی کا ہے۔ ان کا پورا نام العلامہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی ہے۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے شروع میں طوس میں پیدا ہوئے۔ یہ اسلام کے بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے قید میں رہتے ہوئے ریاضی کی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی قابلیت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کیا تو انہیں آزاد کر دیا اور ان کا اکرام کر کے اپنے علماء میں شامل کر لیا۔ پھر انہیں ہلاکو خان کے اوقاف کا امین بنا دیا گیا۔ انہوں نے ہلاکو کے یہاں رہتے ہوئے ایک لائبریری بنا لی تھی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہوئیں وہ کتاب شکل القطع ہے۔ یہ پہلی کتاب تھی جس نے مثلثات کے حساب کو علم فلک سے الگ کیا۔ انہوں نے آج کے جدید علم فلک کی ترقی کی راہ ہموار کی۔ دوستو چوتھا نام جن کا ہے وہ ہیں جابر بن حیان، مسلم رسائن شاستری یعنی کہ کیمسٹری مین، جغرافیہ نگار، ماہر طبیعیات، ماہر فلکیات اور منجم تھے۔ ان کی پیدائش 721 عیسوی میں ہوئی۔ تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاء دان یعنی کہ رسائن بنانے والے تھے۔ انہوں نے سائنس کے نظریات کو دین کی طرح اپنایا۔ دنیا آج تک انہیں بابائے کیمیاء کے نام سے جانتی ہے۔ اہل مغرب گیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر بن حیان کو کیمیاء کا بانی مانا جاتا ہے، یعنی کہ رسائن کا بانی۔ انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں یہ ہیں: کتاب الملک، کتاب الرحمہ، کتاب التجمیع، سیبق الشرقی، کتاب الموازین الصغیر۔ ان کی کتابوں میں سے کچھ کتابوں کا ترجمہ یورپی زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ پانچواں نام جس کا آتا ہے وہ الجزری ہیں۔ ان کی پیدائش 1136 عیسوی میں ہوئی۔ یہ مسلم سائنسداں، موجد ریاضی داں، مصنف، انجینئر اور ماہر فلکیات تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں انجینئرنگ کے چھیتر کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آٹو موبائل انجن کی گتی کو یعنی کہ رفتار کو واضح کرنا تھا، اور انہی کے نظریے پر ریل کے انجن اور اس کے علاوہ موبائلوں کا ایجاد ہونا ممکن ہو سکا ہے۔ یہ تھے بڑے سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر کی بات کریں تو ابن الحشم ہے۔ ان کا پورا نام ابو علی الحسن بن الحشم ابن الحشم کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی پیدائش 965 عیسوی میں ہوئی۔ عراق کے تاریخی شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ طبیعیات، ریاضی اور ہندسیات، انجینئرنگ، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق۔ ان کی وجہ سے شہرت، آنکھوں اور روشنی کے متعلق تحقیقات ہوئی۔ ابن الحشم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا ہے کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے 237 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، جن میں کتاب المناظر، کتاب المیزان الحکمہ، کتاب مقالات فی مکان وغیرہ۔ دوستو 7واں نام جس کا ہے وہ ہیں القندی۔ ان کا پورا نام ہے یعقوب ابن اسحاق الکندی ہے، جن کی لاطینی شکل الکنسس مغرب میں رائج ہے۔ الکندی کا شمار اسلامی دنیا کے اولین حکمہ اور فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ فلسفے کے علاوہ انہوں نے حساب، طب، فلکیات اور موسیقی میں بھی مہارت حاصل کی۔ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی دنیا کو حکیم ارسطو کے خیالات سے روشناس کرایا۔ انہوں نے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ تھے دنیا کے مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے اپنی چھاپ الگ ہی چھوڑی ہے۔ آج ان کی کھوج کے بنا یورپ و امریکہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن افسوس ہم سے ان کے کارناموں کو چھپایا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ ہم ہی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہم ہی نے کیا، نہ کہ مسلم سائنسدانوں نے، اور ان کے نام بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔